تو حضور مدینے کی ریاست میں غداروں سے کیا ہوا؟ کیوں جی؟ مدینے کی ریاست میں غداروں سے کیا ہوا؟ بنو قریظہ حضور سے غداری کی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابھی حضور نے ایک طرف سے سر اقدس دھویا، جبریل آ گیا، حضور نے حکم دیا چلیے جی، چلے گئے۔ حضور نے محاصرہ کر لیا بنو قریظہ کا، بنو قریظہ قلعہ بند ہو گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو کہا نیچے آؤ، نہیں آئے۔ انہوں نے کہا جی سعد بن معاذ ہمارے بارے میں فیصلہ کرے۔ کہا جی انہیں مائی دے کوڑے والی حدیث کدھروں کڑ لئی، مائی کوڑا سٹن آندی سی، کہ خوف خدا کرو، حضور دی سیرت تے صورت دے بارے جی پوچھنا ہے تو پھر صحابہ کو پوچھو۔ مدینہ پاک دی ریاست جڑی ہے او دے بارے اس طرح دی گفتگو، صحابہ اگر بزدل ہن، یہ تو اسلام دی بنیاد ہے، جے صحابہ بزدل ہن تو پھر 1400 سال دلیر کون آیا؟ جڑے سارا دن بلال بن سعد کہندے ہیں ادرکتم یشتدون بین الاغراض ویضحک بعضهم الی بعض فاذا كانوا باللیل كانوا رہبانا۔ حضرت بلال بن سعد کہندے ہیں میں صحابہ کرام نو زندگی پایا، یہ تابعین کہندے ہیں میں صحابہ نو کی ویکھیا، پلاٹ بناندے ویکھیا، کوٹھیاں بناندے ویکھیا، ہاں جی کاروبار کردے ویکھیا۔ کہندے ہیں میں صحابہ کرام نو ویکھیا یشتدون بین الاغراض، کہ وہ سارا دن نیزہ بازی کردے سے، ویضحک بعضهم الی بعض، ایک دوسرے نو ہساندے سن، جان دیو جی تسی اتنا تہاڈا تے نشانہ ہی کوئی نہیں بادشاہ، اے ویکھو میں ہن نشانہ مار۔ تے کہندے ہیں دیہاڑی تے یشتدون بین الاغراض، دیہاڑی تے نیزہ بازی تے نشانہ بازی کردے سن، تے فیضا کانو باللیل کانو رہبانا، رات پیندی تے کیبلاں کھول کے بیٹھ جاندے سن، موبائلاں نہ کھیڈدے سن۔ کیوں جی جیڑی قوم ساری رات دیہاڑی موبائلاں نہ کھیڈدی ہوے انہاں نو حق بندا ہے صحابہ دے بارے لب کشائی کرے؟ انہیں کہا جدو رات پیندی پھر کی ہوندا، صحابہ سو جاندے لمی تان کے، انہیں کہا نا فیضا کانو باللیل کانو رہبانا، دیہاڑی تے نشانہ بازی تے تلوار نہ کھیڈ دے سن کہ ہن لڑنا جے اس کیسر و کسرا ایویں فتح ہونا ہے۔ تے کہندے جدو رات پیندی تے انج اللہ دے سامنے کھڑے ہوندے سن جیسے انہاں نو دنیا دا پتہ ہی کوئی نہیں۔ جے صحابہ بزدل ہن نا تے پھر کائنات وچ بہادر کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو گل کتھے جا کیتی؟ جنہیں اپنے حق بھی نہیں لے انہیں کسے دا حق لینا سی؟ گل کرو گے کرنے والی کتنے؟ کیوں جی کتھے تو جا کے گل کیتی؟ یہ تو اسلام دیا بنیادان، تے جڑا اسلام دی بنیاد ہی جڑی لٹ مارتے ہوئے تے یا اسلام دی بنیاد ہی بزدلی ہوتے ہوئے، دس اس عمارت دا کی بنے گا؟ نہ 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 اس دھرتی پیدا کیتا انہاں جان نصاراں ورگا، اور نہ کوئی ہویا نہ کوئی ہو سی انہاں چاراں یاراں ورگا۔ یہ کوئی باتیں کرنے والی جو تم کر رہے ہو، اور پھر یعنی کسے دا رک جاؤ کدھرے؟ جڑا کام کیتا وہ کم کرو اپنا، جڑا جس واسطے تانوں لایا گیا، تانوں یہ کرسیاں دتیاں گئیاں وہ کم کرو جڑے کماں واسطے، اور بارڈر کھول دیو تاکہ سکھاں نوں اور آزادی ہو جائے، سکھاں دی آڑ وچ مرزائیت نوں اور آزادی ہو جائے، اور بارڈر کھولو۔ اے پاکستان تہاڈے کہن نال خراب نہیں ہو سکدا، ایدیاں بنیاداں وچ شہیداں دا خون ہے تے ایدے کلمہ طیبہ تے اے قائم ہویا۔ ہاں جتنی بھی کوئی سازشاں کرے گا وہ ذلیل ضرور ہوئے گا۔ ہاں جتنا مرضی کوئی کسی اور نو اگے لینا چاہے، حضور دے دشمناں نو تے حضور دی ختم نبوت دے دشمناں نو تے جناب لبرلاں نو تے لینا چاہے، انج نہیں ہونا۔ اور کسی ملک وچ لبرل کامیاب ہو سکدے ہیں، اور کسی ملک وچ گند مچا سکدے ہیں۔ پاکستان حضور دے نام تے بنیا ہے، تے رسول ویسے بھی اللہ نے خود ذمہ لیا ورفعنا لک ذکرک، ایتھے اسلام ہی اتنے رہنا ہے، ایتھے ختم نبوت دا انج ہی دفاع ہونا ہے، ایتھے ناموس رسالت دی گل انج ہی ہونی۔ ہاں اے تے بڑے لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ تم ان کے بارے میں کہتے ہو کہ وہ نعوذ باللہ بزدل تھے۔ میں نے جو آیتیں پڑھی ہیں غزوہ احد شریف کے بارے میں، الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح للذین احسنوا منهم واتقوا اجر عظیم الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ جب صحابہ زخمی ہو گئے میدان احد میں اور شہید ہو گئے، اور ابھی تو انہوں نے پٹیاں بھی نہیں باندھی تھی اپنے زخموں پر، زخم بھی کوئی سوئی نہیں چبھی تھی، ہاں جی زخم یہ نہیں جانے جانا ٹھڈا لگ گیا سی ناخن نو، اوہ ایویں بازو جناب سائیکل تو نہیں سن ڈٹھے یا موٹر سائیکلاں تو، ہاں جی اے کوئی اے زخم نہیں انہوں نے لگے، انہوں نے تلواراں تے تیراں تے نیزیاں دے زخم لگے۔ تے
تے او نہ زخماں دے خون بہ رہا تے پھر رسول اللہ نو اطلاع آئی کہ مشرکین مکہ راستے چو پھر واپس آ رہے. انہاں کہا یار بڑا موقع سی مسلمانوں دے اتنے حملہ سی کیتا ہے تے نعوذ باللہ اج تے اسی اور نقصان پہنچا سکتے سی, اسی کیوں واپس آیا. انہاں ارادہ کیتا پھر مدینہ پاک تے حملہ کرن دا. ادھر اطلاع رسول اللہ نو غلامہ نے دے دیتی, حضور وہ پھر غلط ارادہ رکھ دین. حضور نے صحابہ نو زخمی خون بہ رہا ہے, بازو لٹکے ہوئے جنہاں دے شل ہو گئے, سر پھٹے ہوئے. پھر حضور نے سارے نو بلایا, فرمایا بھائی سنا ہے 3000 کا لشکر پھر مدینہ پاک کی طرف لوٹنے لگا ہے, تو کیا مشورہ ہے. عرض کی حضور ان زخموں کی کیا حیثیت ہے, حکم تو دے دے ہم چلتے ہیں کہ معلوم.